بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، محفل فیض و حافظ ملت ماہم شریف بمبئی سے محمد اسلام اللہ ساحل عزیزی مصباحی آج آپ کو سیدنا ایوب علیہ السلام کی زندگی، آپ کی نبوت اور آپ کے حالات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے جتنے نیک بندے ہیں، ان تمام نیک بندوں میں بعد انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے اصحاب کرام اولیاء اللہ ہیں۔ ہر نبی اپنی جگہ مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں ماشاء اللہ سبحان اللہ ہر نبی نے پیغام خدا رسول پہنچایا۔ صبر ایوب علیہ السلام مشہور ہے۔ جب کسی کو صبر کی تلقین ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے سیدنا ایوب علیہ السلام جیسا اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے اور نبی ہوئے ہیں، اور جتنے نبی اور رسول ہوئے ہیں اکثر شام کے ملک میں، سیریا میں ہوئے ہیں۔ مدائن کا علاقہ، بابل کا علاقہ پورا انبیاء و رسولان اعظام سے، ان کے انوار سے مزین ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مالداری عطا فرمائی تھی، بہت خوشحال تھے، آپ کا گھرانہ بھی خوشحال تھا۔ آپ کے پاس ہزاروں اونٹ، ہزاروں مویشی، بھیڑ، بکریاں، دمبا اور باغیچہ، کھیتیاں بے شمار تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ نعمتیں ان کو عطا فرمائیں تو وہ شکر گزار بندے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کیا انہوں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو ابتلا میں ڈالا، ان کی آزمائش، ان کے امتحان کے لیے پروردگار عالم خالق و مالک ہے، رحیم و کریم ہے، غفور الرحیم ہے، رب ہے۔ اس نے آپ کو آزمائش میں ڈالا۔ آپ کے سارے اونٹ جو ہزاروں تھے، ساری مویشیاں، سارے بکریوں کے ریوڑ، سب کے سب باغ، کھیتی، پھل فروٹ سب برباد ہو گئے۔ گھر گر گیا، اس میں سارا گھرانہ دب کر ختم ہو گیا، مر گئے، انتقال کر گئے۔ اور ایوب علیہ السلام بیمار پڑ گئے۔ لیکن ایوب علیہ السلام بیمار اس لیے نہیں پڑے، جب آپ کے پاس مال و دولت کا انبار تھا، اور جب ان کے ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے ختم کرنا شروع کیا تو لوگ آ کے کہتے تھے اے ایوب علیہ السلام، تمہارا یہ مال نقصان ہو گیا، تمہارا باغ برباد ہو گیا،
تمہارے مویشی ختم ہو گئے، تمہارا گھر ویران ہو گیا، تو آپ فرماتے اللہ کا شکر ہے، اس کی حمد و ثنا ہے، میرا کیا، اس کا تھا، اس نے لے لیا۔ تو اس انداز سے جب آپ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کو اور بڑھایا اور آپ بیمار ہو گئے۔ بیماری کیسی؟ العمی والحفیظ، سننے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھنے والوں نے کیسے دیکھا ہوگا۔ ایوب علیہ السلام کا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کو یہ امتحان ان کا لینا تھا، اس لیے پروردگار عالم کی کبریائی، اس کی عظمت بیان کی جائے، اس کی حمد کی جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مالک ہے جان کا بھی، مال کا بھی، اولاد کا بھی۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ابتلا میں ڈالا کہ پورا بدن جو ہے آبلے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے، بڑھتے 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 پورے جسم میں زخم ہی زخم ہو گئے، زخم ہی زخم ہو گئے۔ آپ نے آہ نہیں کی، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، فرشتے نے آ کر کہا اے ایوب علیہ السلام، کچھ آپ کو میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہ مجھے آج آپ سے حاجت ہے، نہ پہلے تھی، نہ آئندہ رہے گی، آپ کا شکریہ آپ آئے۔ تو فرشتے نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میری مدد نہیں چاہیے تو آپ خود اللہ تعالیٰ سے فرمائیے کہ وہ آپ کو شفا دے دے۔ تو ایوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا میری زبان کھلنے سے میں کہوں، اس سے سوا تو وہ مجھے خود دیکھ رہا ہے، میرے حال کو وہ ملاحظہ فرما رہا ہے، میں اس سے کیا شکوہ کروں؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے ان کو ایک قاصد بھیجا۔ جب قاصد آیا، اس نے بھی وہی کہا، تو آپ نے قلم اور اس وقت کا کاغذ جو بھی رہا ہو لے کر حساب لگایا کہ میں اتنے سال کا ہو گیا اور اتنے سال میں خوشحال رہا، اور کتنے دنوں مجھے تکلیف میں میرے رب کی طرف سے آزمائش ہوئی ہے۔ تو جب انہوں نے حساب جوڑا تو آرام کے سال، آرام کے مہینے، آرام کی گھڑی، آرام کا دن تکلیف سے بہت زیادہ تھا، یعنی آرام ہی آرام تھا، اور تکلیف جو ہے وہ معمولی سی تھی، کچھ دنوں کے لیے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ تب آپ نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ جس رب نے مجھے اتنے سکون کے ساتھ اتنے دنوں تک رکھا، تھوڑی سی تکلیف سے میں شکوہ کروں۔ اس کے بعد اور سب سے زیادہ دشمن ایمان، دشمن اسلام، ابلیس، شیطان، وہ آ گیا۔ تو جب ابتدا آئی، ابتلا میں حضرت ایوب علیہ السلام کے جتنے رشتہ دار، دوست، احباب، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، کیونکہ آپ کے بدن میں زخم جو تھا اس کے قریب کوئی نہیں آتا تھا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ آپ کی اہلیہ، آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی،
جن کا نام تھا حضرت رحمت، انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، وہ خدمت کرتی رہی۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ میں حیا کھاتا ہوں، حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں اپنے رب سے شکوہ کروں، جبکہ مجھے اس نے آرام زیادہ عطا فرمایا ہے اور تکلیف کی تھوڑی سی گھڑی ہے، تو ابلیس نے کیا کیا، چلو اب میرا کام ہے، اب میں راہ مارتا ہوں۔ تو اس نے ایک بچھڑا بنایا، بت بنایا، بت سونے کا، اور گود میں لے کر آیا، اور اس کی ہمت تو یہ نہیں تھی کہ ایوب علیہ السلام کے پاس جائے، اس نے ان کی زوجہ، ان کی بیوی رحمت کے پاس لا کر وہ بچڑا دیا اور کہا، اے بی بی رحمت، تمہارے شوہر کو بہت تکلیف ہے، مجھے دیکھا نہیں گیا، اس لیے میں بچڑا لایا ہوں، اس بت کو اپنے شوہر سے کہو سجدہ کریں، اچھے ہو جائیں گے۔ اب وہ بیچاری وقت کی پریشان حال عورت، تو بہرحال کہا گیا ہے کہ عورت جو ہے نرم ہوتی ہے اور مردوں کے مقابلے میں سمجھ کم ہوتی ہے، وہ محبت میں اس بچڑے کو لی حضرت بی بی رحمت، اور آپ کے پاس حاضر ہوئی، آپ کے پاس لا کر کہتی ہے، اے حضرت، ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے یہ دیا ہے بچڑا کہ آپ اس کو سجدہ کر لیں تو آپ اچھے ہو جائیں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ ایوب علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ اللہ اکبر، جلدی لے جا، لاحول پڑھو، وہ شیطان ہے، اور قسم کھائی، اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ قسم ہے وحدہ لا شریک کی، ہے رحمت، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا بخشی، شفا ہو گئی، میں اچھا ہو گیا، تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا، 100 درے ماروں گا، یہ قسم کھا لی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا اور ندا آئی کہ اے ایوب، اپنا داہنا پیر زمین پہ مارو، تو زمین پہ داہنا پیر مارا، ایڑی سے رگڑ کر اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کیا، وہ پانی چشمے کا جب آیا تو آپ نے اس سے نہایا، غسل کیا، جب غسل کیا تو جتنے آبلے، جتنے زخم تھے، سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اچھے ہو گئے۔ پھر ندا آئی کہ دوسرے پیر کا بھی پیر مارو، اور ایڑی کے پاس سے دوسرا چشمہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا، اس سے آپ نے نہایا اور پانی پیا، تو اندر کی ساری خرابیاں تھیں سب اچھی ہو گئیں، ایک دم تندرست و توانا ہو گئے، اور نور نبوت چمک اٹھا، چہرہ نبی ہونے والا چہرہ دکھائی دیا، روشن ہو گئے۔ اب وہ قسم یاد آئی، کہ قسم کھائی ہے میں نے کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو اپنی بیوی رحمت کو 100 کوڑے، 100 درے ماروں گا، اب کیا کروں؟ تو ندا آئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار، یہ تو ایسے ہی کمزور ہے، اگر اس کو 100 کوڑے ماروں تو یہ تو زمین تھام لے گی۔ تو پروردگار عالم نے حیلہ عطا فرمایا، اے ایوب علیہ السلام، 100 تیلی لو، 100 تیلی لو، جیسے جھاڑو کی تیلی ہوتی ہے، 100 تیلی لو اور اس کو باندھ دو، اور باندھنے کے بعد اس 100
تیلی والے کو پکڑ کر رحمت کو ایک بار مارو، وہ 100 کوڑے کی جو ہے کمی پوری ہو جائے گی، 100 کوڑا جو ہے وہ منت اتر جائے گی۔ آپ نے وہی عمل کیا، 100 تیلی لا کر باندھ کر ایک بار مارا تو قسم پوری ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ دعا آپ نے جب فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے جتنے باغات تھے، جتنے پھول پھلواڑی اور میوے تھے، جتنے کھیتی میں جتنے اناج جو کچھ بھی تھا ہوتا تھا، ہزاروں اونٹ، ہزاروں مویشی، ہزاروں بھیڑ بکریاں، دمبا، سب واپس اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا، سب کا سب پھر واپس۔ اور جتنے انتقال ہوئے تھے، جتنے مرے تھے خاندان کے بچے ان کے، وہ سب پھر سے اللہ تعالیٰ نے زندہ فرما دیے، سب زندہ ہو گئے، اور پہلے سے زیادہ اولادوں کو اور بھی عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تب بی بی رحمت نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، کیونکہ آپ نبی ہیں، آپ کا معجزہ سب دیکھ رہی ہوں جو ہوا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری جوانی لوٹا دے، میں جوان ہو جاؤں پھر۔ تو ایوب علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے جوان کر دیا، جوانی عطا ہو گئی، اور پروردگار عالم اپنے کرم سے ایسے ہی جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اس لیے آج کی مصیبت جو ہے وہ صبر چاہتی ہے، اور صبر کے ساتھ اگر اجر چاہتے ہیں تو یاد الہی سے غافل نہ ہو، اب تک غافل رہے۔ اب آئندہ توبہ کر کے ہم لوگ سچے پکے ایمان والے اور سچے پکے ایمان والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے یہ کرونا کی بیماری، لاک ڈاؤن جو ہے تباہی مچا رہا ہے، تباہ ہو چکی ہے اکنومی، روزی روزگار ختم ہو چکی ہے، پھر سے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ہو گیا۔